رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے درس قرآن مجید کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں۔ 28 سال کی عمر سے جب اللہ رب العزت نے آپ کی اپنی ہی بستی جس کا نام نینوا تھا اور یہ موصل کے علاقے میں تھی، وہاں نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر آپ کا تذکرہ کیا۔ آپ کو ذی النون صاحب الحوت کے القابات سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبات میں بھی آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3234 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بڑی عظمت بیان کی، اور گفتگو کچھ اس طرح کی چل رہی تھی کہ آپ کی طرف کسی عیب کی یا کسی نامناسب بات کی نسبت چل رہی تھی، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عاجزی کا اظہار فرمایا اور حضرت یونس کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لعبد ان یقول، کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ انا خیر من یونس بن متی، کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف عاجزی کی نسبت کی اور آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں حضرت یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ تھا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے متعلق ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث نمبر 3505 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعوت ذی النون، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اذا دعا فی بطن الحوت، جب آپ نے وہ دعا اللہ سے اس وقت مانگی جب آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، وہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فإنہ لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کہ بندہ مومن جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی بندہ جب بھی کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، مشقت میں ہو، تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرے اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت طلب کرے، حاجت مانگے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما کے اسے معافی بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کی حاجت کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی نینوا، اور بطور خاص قرآن مجید میں آپ کا جو ذکر کیا گیا، اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا، جب آپ نے وہاں جا کے انہیں تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور برائیوں کو چھوڑنے کی طرف آپ نے انہیں دعوت دی، تو اس قوم نے انکار کیا۔ اب ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت کا یہ طریقہ تھا اور یہ سنت تھی اللہ کی کہ جب کوئی قوم اپنے نبیوں کو جھٹلاتی تھی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ اتنا کر کے آپ اس بستی سے تشریف لے آئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت کی وحی آ جاتی، عذاب آ جاتا، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام اس بستی سے نکلا کرتے تھے، لیکن آپ ذرا جلدی نکل آئے، اور ادھر جب وہ عذاب اس قوم کے اوپر آیا، عذاب کے سائے منڈلانے لگے، تو وہ ساری قوم باہر آ گئی، مائیں بچوں سمیت، دودھ پیتے بچے، جانور، ہر چیز ان کی باہر آ گئی۔ انہوں نے آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کی۔ جب انہوں نے اجتماعی توبہ کی تو اللہ رب العزت نے ان کی کرم نوازی کی، اور بطور خاص یہ اسی قوم کے لیے تھا کہ آیا عذاب ان کے اجتماعی توبہ کی وجہ سے ان سے ٹل گیا۔
اب حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور پھر ان معاملات کا علم ہوا تو آپ کو کچھ اس بات کا بھی احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہی سے پہلے میں آ گیا ہوں، اور وہاں سے آپ چلے دریا کے کنارے آئے، وہاں ایک کشتی میں بیٹھے، تو کشتی جب چلی طوفان آیا اور کشتی لڑکھڑانے لگی۔ اب جو کشتی کا ملا تھا اس نے کہا کہ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی ساری کشتی کو پریشانی بننے لگی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی توجہ اس بات کی طرف گئی کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں اور میں اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے آ گیا ہوں، کہیں میرا ہی یہ معاملہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں، مجھے آپ کشتی سے اتار دو، دریا میں پھینک دو۔ اب باہر آنے کی تو کوئی صورتحال ہی نہیں تھی، دریا میں ہی پھینکا جانا تھا۔ تو اب چونکہ وہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ آپ کے مقام و مرتبے سے آگاہ تھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، قرآن اندازی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ 3 مرتبہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ تو پھر بدل نخواستہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ دریا میں تشریف لے آئے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کو حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں نگل دو۔ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس نے نگل لیا۔ تو ساتھ ہی اللہ نے اسے یہ بھی آرڈر دیا کہ یونس کو کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ تیرا پیٹ ان کے لیے حفاظت کا سامان ہے، ان کے لیے حفاظت کا سبب ہے۔ تو ایک عرصے تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر آپ نے اسی مچھلی کے پیٹ میں جو آپ محسوس کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ معاملہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ میں وہی کا انتظار کیے بغیر میں آ گیا ہوں، تو وہ جو آپ کی بھول تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی، دعا کی، تو دعا کے الفاظ یہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو ہی پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، آپ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ باہر انہیں کنارے پہ پھینک دے۔ تو مچھلی نے آپ کو باہر پھینکا تو آپ کنارے پہ تشریف لائے، آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ایک کدو کی بیل کی طرح ایک بیل اگا دی، وہاں اس کے سائے میں آپ رہے، پھر وہاں آپ نے جھونپڑی بنائی۔ تو اللہ رب العزت کی مزید کرم نوازی ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ سارے لوگ پہلے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر چکے تھے، پھر وہ ایمان لائے اور ایک عرصے تک آپ ان میں رہے، اور ادھر ہی نینوا میں ہی آپ کا وصال ہوا اور آپ کی قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو آپ کے تذکرے کیے ہیں ان میں سے بطور خاص 2 مقامات انتہائی اہم ہیں۔ ایک مقام سورہ انبیاء شریف کا ہے اور یہاں یہ آیت نمبر 87 اور 88 ہے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَنُّونَ، اور یاد کرو ظنون کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، ان کے لیے کچھ تنگی نہیں ان پہ لائیں گے۔ فنادا فی الظلمات، پھر انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا، یعنی وہ سارا واقعہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واقعات کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ساری جزیات اور تفصیلات بیان نہیں کی جاتی، بلکہ جن پہلو میں حکمت ہوتی ہے اور سننے پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے کچھ اسباق ہوتے ہیں، قرآن صرف واقعات کے ان پہلوؤں کو ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے پکارا ہمیں اندھیروں سے، سخت اندھیروں سے، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے تیرے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں۔ جب انہوں نے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگی، اپنی اس بھول کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعتراف کیا، تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، آپ کی دعا کو قبول کیا۔ جس مشقت میں آپ تھے اللہ رب العزت نے آپ کو اس مشقت سے نکالا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی التجا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے اس مصیبت سے نجات بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایسے ہی ایمان لانے والوں کو نجات بخشتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام صاحب ایمان تھے، ہم نے نجات بخشی،
اور کوئی بھی اہل ایمان جب کسی مشکل میں پھنس جائے وہ اس طرح ہماری بارگاہ میں آ جائے جس طرح حضرت یونس ہماری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، دعا مانگی تھی، جو بھی یہ معاملہ کرتا ہے ہم اسے اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، جس طرح ترمذی شریف کی روایت بھی گزری، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے مزید اس واقعہ کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں سورہ الصافات میں۔ یہاں آیت نمبر 139 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اور آیت نمبر 148 تک یہ سلسلہ کلام چلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کرو جب وہ بھاگ کر نکلے فُلْكِ الْمَشْحُونِ، بری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ، پس قرعہ ڈالا گیا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور وہ ہو گئے ہار جانے والوں میں سے۔ وہ سارا واقعہ جو پیچھے میں نے ذکر کیا اسے اپنے ذہن میں رکھیے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو لقمہ کی طرح مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ پریشان تھے، پیشمان تھے اپنے اس بھول پہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ ہماری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، یعنی اللہ کی طاقت اور قوت کا اعتراف کرنے والے نہ ہوتے، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو آپ ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک، کیونکہ انہوں نے وہ ایمان والے تھے، اللہ فرما رہے ہیں میری تسبیح کرنے والے تھے، اپنی اس بھول کا اعتراف کرنے والے تھے، تو میں نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر فرمایا فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے انہیں وہاں سے نکال دیا، بِالْعَرَاءِ، ایک میدان میں، یعنی دریا کے کنارے۔ وَهُوَ السَّقِيمُ، اس حالت میں کہ وہ بہت بیمار تھے، ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور ہم نے اگا دیا ان کے اوپر ایک درخت، مِن یقطین، جو کدو کی بیل کی طرح کا تھا۔ پھر آپ اس کے سائے میں رہے، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کو مبعوث فرمایا، پھر اسی قوم کی طرف، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر بھیجا ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف۔ فَآمَنُوا، سو وہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پھر ہم نے ان کے لیے ایک خاص مدت تک رہنے سہنے کا اہتمام اور انتظام کیا۔ یہ آپ کا واقعہ اور آپ کی سیرت کے پہلو ہیں کہ کس طرح آپ نے دل سوزی کے ساتھ اپنی قوم کو تبلیغ کی، پھر جب کشتی میں آئے یہ معاملات ہوئے، پھر کس طرح آپ نے توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں درخواست کی، اپنے رب کو پکارا۔ آپ کی جو یہ سیرت ہے اور آپ کے جو واقعات ہیں ان میں پھر بطور خاص ہمارے لیے جو ہدایت کے پہلو ہیں اور عمل کے پہلو ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اور رجوع اللہ۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آنے لگا تو وہ سارے کے سارے باہر آ گئے، انہوں نے اجتماعی توبہ کی اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب کسی قوم میں اخلاقی، عملی، اعتقادی، اجتماعی طور پر بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر مختلف صورتوں میں ان پہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت کی عذاب سے نجات کا فقط ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اجتماعی توبہ کرے، سارے میدان عمل میں آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اب توبہ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ حق کے راستے پہ چلیں، سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پہ چلیں۔ تو آپ قوم یونس نے اجتماعی توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جس مشقت میں مبتلا ہوئے، آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع کیا، اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، آپ کی پریشانی کو بھی دور فرما دیا۔ تو اجتماعی توبہ اور رجوع اللہ، اس کی بہت اہمیت ہے اہل ایمان کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کے ساتھ انتہائی محبت کا تعلق اور گہرائی میں جا کے اللہ رب العزت کو پکارنا۔ دیکھیں کتنی مشقت میں وہ قوم تھی، انہوں نے پکارا، ادھر حضرت یونس علیہ السلام کتنی مشقت کے اندر تھے، انہوں نے پکارا، اور جملے اس طرح کی ترتیب پائے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپا اعتراف تھے، سراپا عاجزی تھے، اور اللہ رب العزت کی صفت تھی اس میں، پاکیزگی کا بیان تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
تو اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی. جب اس محبت کا تعلق اللہ رب العزت کی تعلق کا اظہار کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ, تو اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی, پریشانی کو دور کیا. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفت اور یہ کیفیت بیان پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا گہرائی کا تعلق ہو. تیسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت بڑی مضبوط ہے, اس کی حکمت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, اس کے سامنے سرنڈر کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے. اب دیکھیے دریا, اندھیرے, مچھلی کا پیٹ, زندہ رہنا بندے کا ناممکن ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے. اللہ چاہے تو جو چیزیں بندے کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں وہی انسان کی محافظ بن جاتی ہے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی محافظ بنی ہے, تو اللہ رب العزت کے اوپر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. کائنات کی کوئی بھی چیز چاہے کتنی بھی نقصان دہ ہو, اس سے حفاظت اپنی کرنا یہ تو ہمارا فریضہ ہے, لیکن کوئی بھی چیز نفع اور نقصان پہنچانے والی, اس کا ایکشن اس وقت تک ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو, اللہ کی مرضی نہ ہو. تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے رکھنا چاہیے, اور نفع و نقصان کا مالک اپنے رب کو سمجھنا چاہیے. اسی میں ہماری بہتری ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. اور آخری بات اس حوالے سے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ آیت کریمہ کا ورد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر جب ورد کریں تو اسی محبت, اسی اپنائیت اور اسی گہرائی میں جا کے کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا تھا. تو اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہماری سیرت و کردار میں ان باتوں کو پیدا فرما دے, اور ان واقعات حقائق کو سمجھ کر ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.